السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم تمام دوستوں کو، بھائیوں کو ایک ایسی جگہ پہ اکٹھا کیا ہے جسے روئے زمین کی بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ کہا گیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے، خصوصاً بچے خاموش ہو کے بیٹھیں، متوجہ ہوں کہ گفتگو سنیں، انشاءاللہ فائدہ مند گفتگو ہوگی، روایتی باتیں نہیں ہیں، توجہ سے باتیں چھوڑ کر یہ گفتگو سنیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں، محبوب ترین جگہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی احسان سے کم نہیں ہے کہ دنیا جہاں پر ان مجالس کو، ان محافل کو چھوڑ کر اپنی اپنی رنگینیوں میں، اپنی اپنی خوشیوں میں مصروف ہے، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مسجد میں اکٹھا کیا ہے، اور مسجد میں ایسا اکٹھا کیا ہے کہ جس بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ، جب بھی کوئی لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، جس طرح کا آپ کا اکٹھ ہے، کسی مسجد میں اس طرح اکٹھ ہو، کسی اور جگہ پہ اکٹھ ہو، اور اکٹھ کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کی باتیں کرنا اور اس کی ترویج کرنا مقصود ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، الا حفتہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ وہاں پہ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، بہترین نوری مخلوق جسے فرشتے کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، انسان کی ایک فطرت ہے، وہ دنیا میں آیا ہے اور اپنی پروجیکشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اگر وہ کاروباری ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے،
اگر وہ شخص اپنی شخصیت کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس کی شہرت کے لیے وہ مختلف قسم کے انتظام کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے یہ تمام کا تمام پیکج ہمیں فری میں دیا ہے کہ تم ایسی مجالس لگاؤ، ایسی محافل کا انعقاد کرو، قرآن کریم کی مجالس لگاؤ، میں تمہارا تذکرہ ان لوگوں میں کروں گا جو سب سے بہترین مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جنہیں اللہ کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ قرآن کی مجلس ہے، اور قرآن ایسا قرآن کی مجلس، اللہ رب العالمین کی بہترین کتاب، ایسی کتاب جس کو لا ریب فیہ کہا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے چند خصائص رکھتا ہوں، اور اس حوالے سے اس کی فضیلت، چند نکات وہ بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جتنا آپ نے کچھ ساتھ دیا بات بڑھتی رہے گی، ورنہ ختم کر دیں گے۔ تو بھائیو، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسا رستہ دکھاتا ہے، ایسے رستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم، جو سیدھا رستہ ہے۔ یہ راستہ ایسا راستہ ہے جو شخص اس راستے کو تلاش کر لیتا ہے، اس راستے کا مسافر اور راہی بن جاتا ہے، وہ کسی موڑ پہ بھی پریشان نہیں ہوتا، یہ رستہ اس کو سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام میں موجود تھے۔ آپ یہ جو رستہ بتایا گیا ہے نا، یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھا رستہ ہے، سب سے سیدھا رستہ، اور اس کی آگے توجیہ سورہ انعام کے آخر میں کی گئی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ یہ میرا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، فاتبعوہ، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لا تتبعوا السبل، تم نے رستوں کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ راستے کی اتباع، ایک راستے کی پیروی کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں ایک دن موجود تھے، اسی کی تعریف اور توجیہ کر رہے تھے، اسی کو سمجھا رہے تھے کہ یہ سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے، اور قرآن وہی راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی لی، زمین پر ایک ڈبہ بنایا، ایک خانہ بنایا، چورس خانہ بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دائیں بائیں لائنیں کھینچی، اور علامہ مبارک پوری کی شرح جامع ترمذی کی تحفۃ الاحوذی، اس میں وہ نقشہ بھی بنا موجود ہے۔ آپ نے دائیں بائیں اس کا نقشہ کھینچا، لائنیں ماری، دائیں بائیں لائنیں مار کر آپ نے ایک سیدھی لائن اس میں لگا دی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرے صحابہ، یہ میرا رستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ لا تتبعوا السبل، یہ جتنے بھی دائیں بائیں جانے والے رستے ہیں، یہ وہ سبل ہیں، یہ وہ رستے ہیں جو تمہیں گمراہ تو کر سکتے ہیں، کبھی سیدھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا پیروی کرنی ہے ایک رستے کی، وہی رستہ جسے قرآن کہتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، کہ وہ رستہ سب سے سیدھا رستہ ہے، وہی رستہ سیدھا ہے۔ لا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ کسی بھی رستے کی پیروی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ساری زندگی تمہیں صحیح راہ نصیب نہیں ہو سکتی، اور انجام بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ بھائیوں، یہ قرآن، اس کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن کریم میں کم از کم اس کی 18 خصائص اس کے نام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بتائے، چند آپ بھی سن لیں۔ پہلی خاصیت، یہ کتاب فرقان ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے ایک مہینہ قرآن سنا ہے، تقریباً ایک مہینہ 25-26 دن قرآن سنا ہے، اور ہر شخص، جتنے بھی بھائی دوست بچے بھی بیٹھے ہیں مسجد میں، ہر مسجد میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، اور پھر اسی مناسبت سے مختلف قسم کے فنکشنز کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے ہمارے بچے سے قرآن سنا ہے، اس نے غالباً 4-5ویں مرتبہ قرآن سنایا ہے، اس بچے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کریم
اس کا قرآن پڑھنا اور آپ ساتھیوں کا قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس قرآن کو اس کے لیے بھی، اس کے والدین کے لیے بھی، اور جملہ نمازیوں کے لیے اور ہم تمام احباب کے لیے اس کو ذریعہ آخرت بنا دے۔ تو بھائیوں، قرآن کریم کتاب فرقان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب کو اتارا جسے کتاب فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب کیسا فرق کرتی ہے؟ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی۔ یہ فرق کرتی ہے حق اور باطل میں، یہ فرق کرتی ہے مسلمانوں اور کافروں میں، یہ فرق کرتی ہے ہر اپنے ماننے والے اور ہر انکار کرنے والے کے درمیان۔ مکہ والوں پہ سب سے پہلے یہ قرآن کریم اترا ہے، ان کے لیے نازل ہوا، انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی۔ اس قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو اس کتاب فرقان کو کتاب اللہ نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اس کتاب نے بتایا، اس کتاب نے فرق کر کے بتا دیا، جبکہ اس کے برعکس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے متبع ہیں، جو آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، جو آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ یہ فرق واضح کیا اسی قرآن نے، اسی کتاب نے۔ تو بھائیوں، یہ قرآن آج بھی حد فاصل ہے، اور کتنے دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں، آپ گاہے بگاہے مختلف اپنے سورسز کے ذریعے یہ جانتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ قرآن کریم کے ذریعے قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پیپرز کے ساتھ، اس کی پوری کتاب کے ساتھ کس طرح غلاظت میں پھینکا جاتا ہے۔ گویا لوگ مسلمانوں سے نفرت کا اظہار قرآن کریم پہ کرتے ہیں، اور یہ قرآن پھر فرقان واقعتاً واقع ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ اظہار نفرت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر آدمی ہے۔ یہ کتاب فرقان ہے، اور اس نے وہ حد فاصل لگا کر مسلم اور کافر دونوں کو واضح کر دیا۔ قرآن کریم کی دوسری خاصیت یہ ہے، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے۔ کیسی بابرکت؟ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا۔ بابرکت کتاب کیسے ہے؟ اس کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ کی رحمت کا حصول چاہتے ہو، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، اس کی رحمت ہر حال میں ہمارے اوپر نازل ہو، فاتبعوا، اس قرآن کی اتباع کرو۔ یہ قرآن آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ یہ برکت یہ آپ کے کاروبار میں بھی ہوگی، یہ برکت آپ کی اولاد میں بھی ہوگی، یہ برکت اولاد سے فائدے کی صورت میں بھی ہوگی۔ گاہے بگاہے مختلف لوگ اپنی اولاد کے بارے میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق نہیں بنایا۔ قرآن کی پیروی کرو، اس سے تعلق بناؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی کی صفت سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ رب العالمین کا وعدہ ہے یہ قرآن کریم پھر بابرکت کتاب تمہارے لیے بابرکت ہی رہے گی، اس میں برکات ہی برکات ہیں۔ ہم ایسے لوگ نالائق ثابت ہوئے ہیں
کہ ہم اس کو بابرکت ہونے کا فائدہ اس سے لے نہیں رہے. فائدہ تو ہم نہیں لے رہے، اس کی برکات اسی طرح موجود، اس کے فیوز اسی طرح ہی موجود، اس کا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ بابرکت ہی بابرکت ہے. اس کا لفظ پڑھنا بھی بابرکت ہے، اس کا سیکھنا بھی بابرکت ہے، اس کو سکھانا بھی بابرکت ہے. جس جگہ پہ قرآن رکھا جائے وہ بھی بابرکت ہے، جس جگہ کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے وہ بھی برکت والی جگہ بن جاتی ہے. میرے محترم بھائیو، اب دیکھیے نا، ہم قرآن پکڑتے ہیں، قرآن کے حالانکہ کاغذ پہ ہی لکھا ہوتا ہے نا، لیکن عام کاغذ ہے، ہم اس کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. لیکن جس کاغذ پہ قرآن کا لفظ لکھا ہے ہم اس کو چوم لیتے، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ اس کو بابرکت سمجھتے ہیں. ہے تو وہ بھی کاغذ. یہ ریل پڑی ہوتی ہے، پہلے لکڑی کی ہوتی تھی، اب پلاسٹک کی آ گئی ہیں. ایک یہ پلاسٹک ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، ایک وہ پلاسٹک ہے جس کے اوپر آپ قرآن رکھتے ہیں. اور جس پہ قرآن رکھتے ہیں ہم اس کو اتنا بابرکت اور عزت والا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے. کیوں؟ کہ اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن کریم رکھا جاتا ہے. تو گویا قرآن کی نسبت جو ہے وہ ہر چیز کو بابرکت بنا دیتی ہے. ہم اس کو متبرک سمجھتے ہیں. اور عام کپڑا ہے، ہم اس سے غلاظت بھی صاف کرتے ہیں، ہم اس سے ناک بھی صاف کرتے ہیں، ہم اس سے فرش بھی صاف کرتے ہیں. لیکن ایک وہ کپڑا ہے جس کا ایک خوبصورت سا غلاف ہم قرآن کریم پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے. ہم نہ اس سے کوئی صفائی کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا اس سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کی حیثیت بھی ہم اسی طرح متبرک اور بابرکت سمجھتے ہیں جس طرح قرآن کریم کی ہوتی ہے. تو گویا قرآن کریم کی نسبت یہ ہم کو کہاں سے کہاں پہ لے جاتی ہے. اب دیکھیں نا، عام بچہ ہوتا ہے جس نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، ہم اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب، ہم اس کو کہتے ہیں قاری صاحب، ہم اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ابھی اس نے قاعدے یا چند حروف یا چند الفاظ یا چند صفحات ابھی پڑھے ہوتے ہیں، لیکن اس کی عزت کس وجہ سے ہوئی؟ اس نے اس بابرکت کتاب سے اپنا تعلق بنایا ہے، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جو لوح محفوظ سے اتری ہے، جو منزل من اللہ ہے. اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی وجہ سے اس کتاب، اس قرآن کریم، اور جسے لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین کہا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا ہے. اب اس لیے جہاں پہ قرآن کی عزت ہے، قرآن کو بابرکت سمجھا جاتا ہے، اب اس کے لیے بھی اس حافظ اور قاری کو بھی ہم اسی طرح ہی عزت اور توقیر دینے لگ جاتے ہیں. اب قرآن کریم ہے، اب اس کی تیسری خاصیت دیکھیے، یہ قرآن کیا کرتا ہے. آپ نے سورہ طارق آج ہی غالباً سنی ہوگی. قرآن کریم کہتا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. یہ کتاب کیا ہے؟ انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. یہ فیصلہ کرتی ہے، فیصلہ کروائے گی. کیسا فیصلہ کروائے گی؟ ما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اور کب فیصلہ کروائے گی؟ یوم تبلی السرائر، جس دن بڑے بڑے راز کو افشا کیا جائے گا. انسان پتہ نہیں چھپ چھپ کر کیا کچھ کرتا رہتا ہے، کیا کچھ اپنے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے، اپنے دوستوں کو بہلانے کے لیے، اپنے خاندان اور فیملی کو بہلانے کے لیے، اور کیا جائز ناجائز کیا کچھ نہیں کر لیتا. وہ سمجھتا ہے شاید کسی کو علم نہیں ہے. رب العالمین فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، بڑے بڑے راز افشا کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے. فما له من قوة ولا ناصر،
کوئی قوت ایسی نہیں ہوگی، کوئی مددگار ایسا نہیں ہوگا جو اس کے لیے حامی اور معاون بن سکے۔ یہ قرآن وہاں پہ فیصلہ کروائے گا۔ کیسا فیصلہ کروائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن کل آئے گا، یہ قرآن کل اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے صاحب کے لیے سفارشی بن کے پیش ہوگا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہی روزہ ہے، یہی قرآن ہے، یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت کے روز یہ دونوں اپنے صاحب کے لیے سفارشی بن کر پیش ہوں گے۔ اور یہ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے۔ اور روزہ کیا کہے گا؟ اے ربی منعتہ الطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو کھانے اور شہوات سے روکا ہے۔ قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس کو رات نیند سے روک کر رکھا ہے، فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش اس صاحب کے حق میں قبول فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان کی سفارش کو قبول کر کے اس صاحب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو کیوں نہیں اس سے پھر تعلق بناتے؟ کیوں نہیں ہم اس سے اپنا تعلق استوار کرتے؟ کیوں نہیں اپنی وابستگی اس کے ساتھ شو کرتے؟ میرے بھائیوں، ہمیں تو قرآن بڑے آرام سے مل گیا ہے، بڑے سہل اور آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہمیں قرآن مل گیا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کن مراحل سے گزر کر ہمارے پاس پہنچے، ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آپ صرف ان باتوں کو ہی مد نظر رکھیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، انسان ابھی تصور میں لائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار مکہ سے کیا کچھ سننا پڑتا تھا، کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود املا کرواتے ہیں، یا کسی شاعر کا کلام ہے، یا کسی کاہن کا کلام ہے۔ تو رب العالمین نے ان کو پھر چیلنج کیا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، یہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے قرآن کو گھڑا ہے، ان سے کہیں 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے لے آئیں۔ بنا لاتے ہیں، مان لیا جائے گا کہ واقعتاً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کر لیتے ہیں، نہیں ہو سکا۔ پھر سورہ یونس میں چیلنج کیا گیا، ام یقولون افترا، لوگ تم کہتے ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تم ایک سورت اس قرآن کے طرح کی لے کر آؤ۔ مان لیں کہ قرآن واقعتاً گھڑا ہے۔ ہمیں تو بھائیوں کبھی ایسے چیلنج کا سامنا ہی کرنا نہیں پڑا، ہم تو بڑے آرام سے، آج کل حمائل اٹھانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم نے موبائل میں اینڈرائڈ فونز میں قرآن کی ہے۔ قرآن جتنی لائنوں والا چاہیے، جس چھاپے والا چاہیے موجود۔ یہ اس مالک نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کے لیے جواب دہی کے لیے بھی بھائیوں تیار رہنا چاہیے۔ 2 چیلنج ہوئے، پھر کیا ہوا؟ جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو کہا گیا إِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر یہ کام یہ نہیں کر سکے، آپ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، لَن تَفْعَلُوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز یہ کام نہیں کر سکیں گے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اے نبی لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی قول شامل کرتے، لأخذنا منہ بالیمین، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم شہرک کاٹ دیتے، ما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنے والے آپ نہ ہوتے۔ بڑے آرام سے کہہ دیے قرآن کریم گھڑا ہوا ہے۔ تو بھائیوں یہ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کو حبل اللہ الممدود کہا گیا ہے۔ طرفہ فی ید اللہ و طرفہ فی ید الناس، یہ قرآن یہ اللہ کی ایسی رسی ہے، ایسی رسی ہے، حبل اللہ الممدود ہے، طرفہ فی ید الناس و طرفہ فی ید اللہ،
جس رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا لوگوں کے پاس ہے۔ آپ رسی کا تصور لائیں ذہن میں کہ کسی صاحب کو رسی پکڑائیں اور اس کو کہیں کہ جی آپ لے کر وہاں پہ چلے جائیں، پکڑیں ایک سرا آپ پکڑیں، ایک سرا مجھے پکڑائیں۔ اب کوئی شخص دونوں میں سے صلاح مشورہ کر لیں کہ کھینچنی کس نے، جو شخص جس کے پاس دوسرا سرا ہوگا وہ شخص اسی کے پاس ہی آ کر پہنچے گا، وہ منحرف نہیں ہو، وہ گمراہ نہیں ہوا، رسی نہ چھوڑے۔ تو جس کے پاس اس کا دوسرا سرا ہے وہ اس کو کھینچنا شروع کرے یا اس کے پاس پہنچنا چاہے، اس رسی کی مدد سے اندھیرے میں بھی بڑے آرام سے پہنچ جائے گا۔ تو یہ قرآن حبل اللہ الممدود ہے، یہ حبل اللہ الممدود ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا میرے بھائیوں ہمارے پاس ہے، ایک سرا اس کا اللہ کے پاس ہے۔ ہم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو بدقسمتی سے ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ دوسری اس کی فضیلت دیکھیں، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے نیکیاں بھی ساتھ ملتی ہوں۔ دیکھیں نا، آپ میں سے کئی دوست ہیں جنہوں نے مختلف علوم پڑھے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، طلبہ بھی موجود ہیں۔ یہ روئے زمین پر یہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکیاں ہی نیکیاں ملتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، کتب لہ عشر حسنات، اس کے لیے کتبت لہ عشر حسنات، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی گئی۔ ہے نا جی، یہ حدیث آپ نے سنی۔ اب سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ ہے، قرآن کی اور صورتیں ہیں حروف مقطعات سے جو شروع ہوتی ہے۔ اب اس میں الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کئی صورتیں ہیں، حامیم، طٰہٰ، کافا یا عین صاد، طاسین، طاسیم میم، یہ کئی صورتیں ہیں ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور اصطلاح میں اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، کسی مترجم نے، کسی مفسر نے، کسی شارع نے، کسی لغت والے نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن ہم اس کے باوجود جس طرح حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ملا کر ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ ہم صرف یہی پڑھ لیں تو 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہم اسے پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھتے اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ اس کو بناتے۔ لیکن بدقسمت ہم رہے کہ ہم اس قرآن سے تعلق نہیں بنا سکے، ہم اس قرآن کو تو پڑھ ہی نہیں سکے اور پڑھنے کا حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ قرآن کو ہم نے عمومی طور پہ 2-3 کاموں کے لیے رکھا ہے۔ بچی کی شادی ہوئی، اس کے سر پہ سایہ کیا اور ساتھ ہی اس کو دے دیا، وہ بھی جا کے اتنا ادب اس کا کرتی ہے، وہ اس کو اونچا رکھ دیتی ہے کہ اس کو کہیں ہاتھ نہ لگانا پڑے، وہ ویسے ہی وہاں پہ رہا۔ یا قسم کھانی ہو تو قرآن لے آتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس کی فضیلت سن رہے ہیں، اس کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، سن رہے ہیں۔ اب جس دن نیکیوں کا فیصلہ ہونا ہے، آپ احباب نے سنا ہے، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا کہ نیکیوں کی اتنی ضرورت ہوگی، ہر شخص کو اتنی ضرورت ہوگی کہ کیا کیفیت ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ کوئی شخص کسی کو نیکی نہیں دے گا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا،
وہ بھائی جن کے بازوؤں پہ وہ ہمیشہ فخر کرتا رہا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنی ماں سے اپنے باپ سے ایک دوسرے سے یہ راہ فرار اختیار کریں گے۔ حالانکہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ماں کی شان اور فضیلت شریعت میں کیا ہے، باپ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ان کا پیار اپنی اولاد سے کیسا ہے، اولاد کا ان سے کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ اور قرآن میں آتا ہے نا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اولاد تھی نا، لاکھوں کروڑوں لگا کے انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اولاد مل جائے، جب اللہ کے سامنے مجرم بن گیا ہے، دنیا میں تو قرآن نہیں پڑھتا، اتنا بڑا ہمارے لیے یہ ایک سیل کا پوائنٹ ہے، پڑھتے جاؤ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ، پڑھتے جاؤ نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ۔ اب کیا ہے، مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ وہ اولاد جس کے لیے وہ سارے جتن کرتا رہا ہے، وہ ان بچوں کو سب کو فدیے میں دے کر آپ عذاب سے بچ جائے، ان کو چاہے جہنم میں پھینک دو۔ لیکن کیا یہ بچے قبول ہو جائیں گے؟ نہیں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی جس کے لیے رات کو اٹھ کر اس کو دوائی بھی لا دے گا، شاید ماں کو نہ کر دے لیکن بیوی کا کام کر دیتا ہے، وہ بیوی بھی کام نہیں آئے گی، فدیہ میں بھی دے دے، دینا بھی چاہے تب بھی نہیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا بھی فدیہ میں دینا چاہے، نجات چاہے لیکن پھر بھی نجات نہیں ملے گی۔ تو بھائیوں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ بہانے کرنے کے بعد بھی انسان کے پاس وہاں پہ نیکیاں پوری اگر نہ ہوئیں تو کہاں سے نیکیاں لائے گا؟ تو یہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، نیکیاں اکٹھی کرتے جائیں، اور ایک ایک حرف بھی پڑھتے جائیں، 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گی۔ بھائیوں، تیسری بات، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کے ذریعے اسی قرآن کی بدولت ہی رسوا بھی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ رفعتیں بلندیاں تو ملتی ہیں، دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم میں بڑا اہم واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے مکہ میں عامل مقرر کیا، اور عصفان نامی جگہ پہ وہ شخص ان کو ملتا ہے، آپ نے کہا پیچھے کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزا کو۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ آپ نے کہا اپنے آزاد کردہ غلاموں کو آزاد پہ ان پہ حاکم مقرر کر دیا۔ کہنے لگے هو قارئ بکتاب اللہ وعلمهم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری بھی ہے، فرائض کا علم بھی جانتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر کہا یہ بات کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو رفعتیں اور بلندیاں اس قرآن کی وجہ سے نصیب فرماتے ہیں، اور اس کا اظہار آپ اس حوالے سے دنیا میں ہی اس کا اظہار دیکھ بھی لیا۔ تو بھائیو، یہ قرآن رفعتیں دلاتا ہے، آخرت میں بھی بلندیاں ملتی ہیں۔ آپ اکثر حدیث سنتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن کا ماہر، حافظ اور قاری اللہ رب العالمین اس کو ساتھ نصیب فرمائیں گے، معیت نصیب فرمائیں گے، اپنے موقر فرشتوں کی ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور قدر و منزلت، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت کنت تقرأها۔ حافظ صاحب، قاری صاحب، ان کی قدر و منزلت کیا ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ، جنت کی منازل کو طے کرتے جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین رفعتوں، بلندیوں سے اور درجات سے نواز رہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کو پڑھنا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے تھے۔ کیسا قرآن پڑھتے تھے؟ آپ کان یقطع قراءتہ، آپ قرآن کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں، چھوٹے چھوٹے فریزز میں، آیات میں پڑھتے، اور اتنا آہستہ پڑھتے لو عدہ العاد لأعدہ، اگر شمار کرنے والا آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، اتنا آہستہ آپ قرآن پڑھتے تھے۔ تو بھائیو، قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے، اور پھر اس قرآن کے ساتھ مہارت تامہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، بہتر سے بہتر آواز میں، لحن میں، اچھی آواز میں، تلفظ کے ساتھ، بہتر تلفظ کے ساتھ اس قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کی جائے۔ تو بات کافی ہو گئی ہے، تو اسی بات پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ اشارہ بھی ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عامل قرآن بنائے، اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس قرآن سے صحیح محبت اور پیار جو حق ہے اس کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ موجود ہیں، انشاءاللہ دعا وہ فرمائیں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في ارزاقنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولأحبائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولأحبائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر سوء أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ورحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس اذهب البأس رب الناس اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي. اللهم لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك. اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا اللہ قرآن پڑھنا سننا قبول فرما.
یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، یا اللہ جو نیکیاں رمضان المبارک میں کی ہیں یا اللہ شرف قبولیت سے نواز، یا حی یا قیوم، یا اللہ قرآن مجید جیسی یا اللہ کتاب تیری مقدس کتاب کو یا اللہ ہمارے دلوں کا اس کو نور بنا دے، دلوں کی بہار بنا دے، یا اللہ اس سے ہمارا قلبی تعلق پیدا فرما، یا اللہ رمضان جیسی انگنت و لا تعداد ہماری نعمتیں ہماری قسمت میں کر دے، یا اللہ لمبی زندگی، ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں جب تک زندہ ہے ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ، موت آئے تو حالت ایمان پر آئے، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرما، اسلام پہ استقامت عطا فرما، ہدایت پہ استقامت عطا فرما، تقوی اور پرہیزگاری پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں ہماری نسلوں کو یا اللہ اپنے دین کے چوکیدار بنا، اپنے دین کے پہرے دار بنا، اپنے دین کے عالم بعمل بنا، یا اللہ انبیاء کے وارث بنا، اللہم انبتہم نباتا حسنا واجعلہم من ورثۃ الانبیاء، اللہم انبتہم نباتا حسنا واجعلہم من ورثۃ الانبیاء، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ رمضان کے روزے رکھے قبول فرما، کیا ہوا قیام قبول فرما، کی ہوئی نیکیاں صدقہ خیرات جو کیا یا اللہ شرف قبولیت سے نواز، جو سستیاں جو کمیاں جو کوتاہیاں رہ گئیں یا اللہ وہ معاف کر دے، بشری غلطیوں سے صرف نظر فرما، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا اللہ جو خیر و برکت مانگ لیے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو رمضان گزر گیا قبول فرما لے، اس کا پورا پورا اجر اور ثواب ہمیں عطا فرما، جو رہ گئے ہیں چند دن باقی یا اللہ کما حق کو ہو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہ